والإسلام ديني ومحمدا رسول. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشيطان من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 76 سے پانچویں رکوع کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں جو انشاءاللہ ہمارے درس میں آج شامل رہیں گی. گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو برکتیں عطا فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر اس کا ذکر کیا گیا اور اس بات کا ذکر کیا اللہ پاک نے کہ وہ تمام کے تمام نیک صالح بندے تھے اور ہمارے احکامات اور ہماری تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے. ہم نے ان کی نسلوں کے اندر برکتیں عطا فرمائیں اور خصوصیت سے ہم نے ان کو علم و حکمت اور دانائی سے نواز دیا تھا جس کی وجہ سے دنیا میں ان کا نام روشن ہوا. اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک اور برگزیدہ بندے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا، اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. ان کے مختصر واقعات اور قوموں کے ساتھ ان کے معاملات کو آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا. وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تھا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے ہم نے محفوظ رکھ کر لیا، بچا لیا. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن صرف چند لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کی دعوت کو تسلیم کیا. یہ سب سے لمبا عرصہ ہے جو ایک نبی نے دنیا کے اندر نبوت کے اعتبار سے گزارا. حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت 950 سال تک رہی اور اپنی قوم کو بلاتے رہے، لیکن بہت مختصر اور کم تعداد کے اندر لوگوں نے اسلام قبول کیا. بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو خوب ستایا گیا، خوب پریشان کیا گیا. وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے. کہ جب حجت تمام ہو گئی پوری قوم تک انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور اللہ کی طرف سے اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ اب ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے بلکہ ان کو اب ہلاک ہو جانا ہے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس پکار کو سنا کہ قوم کس طرح سے ان کے ساتھ میں برا رویہ کر رہی ہے، کس طرح سے ان کو ستا رہی ہے اور پریشان کر رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا دیا
اور باقی جتنے بھی افراد تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان تمام کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری قوم پر عذاب آ گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کشتی بنانے کا، پھر اس کشتی کے اندر جو انسان، جو جانور، جو بھی اس کے اندر سوار ہو گئے، پرند وغیرہ، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، باقی سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ تو اس لیے گویا دوبارہ سے دنیا آباد ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے عذاب کے بعد جو ان کے قوم پر آیا تھا۔ تو اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ایک بڑی مصیبت سے ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے متبعین کو، جو ان پر ایمان لانے والے تھے، ان کو محفوظ کر دیا اور ان کو بچا لیا۔ اور وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، ان کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ اس قوم کی جو ہماری آیات کی تکذیب کر رہی تھی، ان کو تو ہلاک کر دیا، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو، جنہوں نے تسلیم کر لیا تھا، ان کی ہم نے نصرت کر دی، ان کی ہم نے مدد کر دی۔ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نبی دنیا کے اندر بھیجے جاتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین ایک مقررہ وقت تک ذمہ داری کے مطابق حکم دیتے ہیں کہ تم کو اس وقت تک اپنا کام پورا کرنا ہے، اور یہ نبوت کی ذمہ داری آپ کو نبھانا ہے، اپنی قوم تک آپ کو ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ تو نبی جب تک اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے، اللہ کی طرف سے گرفت نہیں آتی ہے۔ جب نبی اپنا کام انجام دے چکتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے اندر گزرے ہیں اور ان کی قوموں پر جو عذاب نازل ہوا ہے، اس کا سلسلہ یہی رہا ہے، سوائے امت محمدیہ کے، کہ اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی چھوٹ دی کہ اس کو اجتماعی طور پر ہلاک نہیں کیا جائے گا، بر وقت ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، بلکہ قیامت تک کے ان کو مہلت دی گئی ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے قیامت تک کہ وہ کار نبوت انجام دیں، اور جو دعوت ان کا فرض منصبی ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کریں، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ باقی لوگوں کو اللہ پاک نے ہلاک کیا، اسی کا یہاں پر ذکر کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، اس کی تفصیلات، کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تھا، کن کن کو اس میں رکھا گیا، کس طرح سے وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بھی ہلاکت کا ذکر ہے، وہ الگ مقامات پر قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ یہاں پر ان آیات میں اشارتاً یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار بچا لیے گئے، اور ان کی قوم جو بڑی بدبخت تھی اور ایمان نہیں لا رہی تھی، ان کو ہلاک کر دیا گیا، ان کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے علم و حکمت عطا کی تھی جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ کیوں؟ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، چونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت کے اندر جا گھسی تھی، ایک کھیت کے اندر بکریاں چلی گئی تھی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے، جو ہے وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، جو فیصلہ ان کے درمیان ہوا ہے اس کو ہم دیکھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگہداشت کے اندر وہ فیصلہ ہو رہا تھا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی تھی، اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ دراصل یہ اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو فریق آئے اور انہوں نے اپنا جھگڑا رکھا۔ ایک فریق نے کہا کہ میری بکریاں کہ میرا ایک کھیت ہے، اس کھیت کے اندر ان صاحب کی بکریاں رات کو گھس گئیں اور میرا پورا کا پورا کھیت کھا کر کے انہوں نے خالی کر دیا، تو مجھے اسے تاوان دلوایا جائے، میرا جو نقصان ہوا ہے ان کو نقصان دینا پڑے گا میرا۔ اس شخص نے بظاہر قبول کر لیا تھا کہ ہاں میری بکریوں نے ان کا کھیت کھایا ہے، اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن جو فیصلہ کیا گیا ہے اور جو واقعہ مذکور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو یہ بات تسلیم تھی کہ رات کو میری بکریاں اس کے کھیت میں گئیں اور انہوں نے وہ جو ہے کھیت اس کا کھا کر کے چٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ یہاں پر قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، نفشہ کہتے ہیں رات کو
جو ہے کسی کے یہاں جا کر کے گھس جانا، تو بکریوں کا رات کو ان کے کھیت میں گھسنا اور ان کی کھیتی کو ختم کر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورا واقعہ سنا، معلوم یہ ہوا کہ جتنی کھیتی تھی اس شخص کی، جتنا اس کا نقصان ہوا تھا، اس شخص کی بکریوں کی قیمت بھی اتنی ہی تھی، جتنی اس کی قیمت کھیت کی تھی، جتنا نقصان ہوا تھا اتنی ہی اس شخص کی بکریوں کی قیمت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا کہ اپنی ساری کی ساری بکریاں تم کھیت والے کو دے دو، اپنی ساری کی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا جو قانون کے اعتبار سے بالکل درست تھا، صحیح تھا، یہی ہونا تھا، اس لیے کہ اتنا نقصان ہوا تھا اور اس شخص کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا، رات کو اس کی ذمہ داری تھی کہ بکریوں کو باندھ کر کے رکھتا کہ کہیں ادھر ادھر نہ چلی جائے۔ چونکہ اپنی ذمہ داری سے اس نے جو ہے اعراض کیا تھا اور اپنی ذمہ داری کو اس نے نہیں نبھایا تھا، اس لیے اس کو تاوان دینا پڑے گا اور یہ ساری بکریاں اس شخص کو دینا ہوں گی جس کا کھیتی کا نقصان ہوا ہے۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی عدالت میں سنایا اور وہ لوگ نکل ہی رہے تھے، باہر نکل رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے، اسی عدالت کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ معلوم کیا کہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، انہوں نے ساری بات بتائی، پوچھا کیا فیصلہ کیا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان لوگوں نے اپنا فیصلہ بھی بتا دیا کہ بھئی یہ فیصلہ کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، یہ بھی نبی ہیں اور یہ بھی نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بیٹے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے، ان کو وہیں روکا اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ تمہارے درمیان ہوا ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مقدمہ میری عدالت کے اندر آتا تو اس کا فیصلہ کچھ اور ہوتا اور اس میں تم دونوں کا بھلا ہوتا۔ تو ان دونوں نے پوچھا کہ بتائیے کیا بات ہے، آپ بتائیے، آپ کر دیجئے ہمارا فیصلہ، کوئی بات نہیں ہے، جو فیصلہ آپ کریں گے ہم اس کو بھی مان لیں گے، اس کو بھی تسلیم کریں گے، اس کے بارے میں بھی غور کریں گے۔ چنانچہ جب یہ بات رکھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کا فیصلہ کروں تو فیصلہ پھر یہ ہوگا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ ساری کی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ وہ ان کو کھلائے پلائے اور ان کا دودھ دوہے اور ان کا دودھ استعمال کرے، اور یہ زمین جو ہے وہ کھیت کی جو زمین ہے یہ زمین بکری والے کو دے دی جائے تاکہ وہ اس کے اندر بیج بوئے اور اس کی کاشت کرے۔ جب کھیتی اتنی ہو جائے جتنی کہ کھانے کے قابل تھی اور بکریوں نے جتنا نقصان کیا، جب اس قابل ہو جائے تو یہ کھیت اس کے حوالے کر دیا جائے، بکری واپس کر دی جائے اور کھیت اس کے حوالے کر دیا جائے، یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ دونوں مطمئن ہو گئے کہ ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں، ہم اس کو بھی مانیں گے۔ دونوں واپس حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ حضرت یہ آپ کے صاحبزادے نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بارے میں فیصلہ فرمایا ہے، اس کے بارے میں آپ غور کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس لیے میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں اور یہی فیصلہ برقرار رہے گا۔ جو فیصلہ سلیمان نے کر دیا ہے یہ فیصلہ بہتر ہے اور یہی فیصلہ باقی رہے گا، برقرار رہے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے علم و حکمت عطا کیا تھا جب وہ دونوں اس کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا کر گھس گئی تھیں اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نگرانی میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو فیصلہ کر رہے ہیں بعد میں وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر واپس آ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو باقی رکھا، وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ سارا ہماری نگرانی میں، سارا ہماری نگہبانی میں ہو رہا ہے جو کچھ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور جو فیصلہ ان دونوں نے کیا ہے ہم اسے دیکھ رہے تھے، ہم اس کی نگرانی کر رہے تھے، ہماری نگاہ میں تھا۔ چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی اور ویسے ہی ہم نے ان دونوں کو علم و حکمت عطا کیا تھا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ان دونوں میں سے ہم نے ہر ایک کو جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت یعنی حکمت اور علم عطا کر دیا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی عطا و احسان تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی حاصل تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی حاصل تھا۔ یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ قاضی کی عدالت میں کوئی فیصلہ، کوئی مقدمہ آیا اور قاضی نے اس کو سن لیا اور پھر اس کا فیصلہ بھی کر دیا، اس کا فیصلہ بھی کر دیا۔ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے دراصل وہ شریعت کے متعین کردہ جو اصول ہیں ان اصول کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے۔
ظاہر ہے کہ قاضی کی اپنی کوئی منشا کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اس سلسلے میں کیا بات کہی ہے۔ تو جب قاضی فیصلہ کر رہا ہے یا ایک عام بات بتائے، کوئی مفتی کوئی فتویٰ دے رہا ہے، اپنی کوئی بات بتا رہا ہے، تو اس کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ صحیح رائے تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ کی مرضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور مرضی، اسی کے مطابق فیصلہ دے گا، یا اس کے اندر وہ کبھی خطا کر جائے گا، اس کے خلاف بھی ہو جائے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایسا شخص جس نے اجتہاد کیا قرآن و حدیث کے اندر اور اس سے فیصلہ کرنے میں، فتویٰ دینے میں خطا ہو گئی، اس کو جو ہے مجتہد کو جو اجتہاد کر رہا ہے اور اس کا فیصلہ درست ہو گیا، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک تو اجتہاد کرنے کا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، محنت کی، کوشش کی اور اس سے جو ہے وہ اصول کے مطابق جو ہے حکم مستنبط کیا، ایک تو اس کا ثواب، اور دوسرا ثواب کہ وہ صحیح رائے تک پہنچ گیا، جو حکم شریعت ہے وہ اس تک پہنچ گیا، تو دوہرا اجر اس کو ملتا ہے۔ اور اگر اجتہاد کیا اور غلط فیصلہ کر دیا، غلط فتویٰ دے دیا، تو ایسی صورت کے اندر گناہ نہیں ملے گا، بلکہ ایک اجر ملے گا قرآن و حدیث میں غور و فکر اور تدبر کرنے کا۔ جو اس نے اجتہاد کیا ہے، جو محنت کی، جو مطالعہ کیا، کوشش کی، اس کا ثواب ملے گا، اور جو غلطی ہو گئی اس کا گناہ نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے حق کیا ہے، بہتر کیا ہے، اس کا علم اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان اصول اور ضابطوں کے مطابق فیصلہ کر رہا ہو جو وضع کیے گئے، جو متعین کیے گئے، اپنی طرف سے اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی عمل دخل نہ ہو، تو ایک ثواب ملے گا، ورنہ دوہرا اجر اور دوہرا ثواب اللہ پاک نے اس کے اندر رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلہ ہے وہ اصول اور ضابطوں کے بالکل مطابق ہے، اور جو ہونا چاہیے تھا بالکل وہی کا وہی فیصلہ تھا، اس کو باقی رکھا جانا چاہیے تھا، برقرار رکھا جانا تھا، فیصلہ یہی تھا اصل جو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا ہے وہ دراصل فیصلہ نہیں ہے، بلکہ وہ مفاہمت سے آپس میں لوگوں کے درمیان صلح اور مصالحت ہے، اور قرآن کریم میں کہا گیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، آپس میں مصالحت ہو جانا یہ بھلائی کی بات ہے، اس کے اندر انسانوں کے لیے بڑی بہتری ہے اور بھلائی ہے کہ لوگ آپس میں مصالحت سے اپنے معاملات کو نمٹا لیں، فیصلے کی نوبت نہ آئے، آپسی مصالحت سے کوئی مقدمہ کوئی معاملہ نمٹ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ قاضی کی ضرورت پیش آئے، حاکم کو فیصلہ سنانا پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ دراصل آپسی مفاہمت کا ہے، دونوں اس پر راضی ہیں کہ یہ شکل زیادہ بہتر ہے، ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں، وہ آپسی مصالحت اور آپسی مفاہمت کا ہے، اسی کو خیر کہا گیا ہے۔ وہ جو فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ نے سجھایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ اور تصفیہ کیا ان لوگوں کے درمیان جو مصالحت کرائی وہ بھی اللہ کی طرف سے، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سجھایا کہ تم ان کے درمیان میں یہ فیصلہ کرو، اس سے دونوں مطمئن ہو جائیں گے۔ عام طور سے اندازہ ہوتا ہے، ہر انسان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ معاملات، وہ مقدمات جس کے اندر حاکم کو، قاضی کو فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس میں ایک فریق کا دل کسی نہ کسی صورت میں تنگ ضرور ہوتا ہے کہ میرے دلائل اتنے اچھے تھے، میں نے اس طرح سے بات کی تھی، میں نے تو یہ کیا تھا، کاش کہ میں یہ بھی کہہ دیتا۔ اور جو لوگ ذرا کچھ فہم ہوتے ہیں وہ تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قاضی صاحب کا فلاں سے تعلق ہو سکتا ہے ان کی فلاں سے رشتہ داری ہو، فلاں آدمی نے ان سے تعلق نہ نکال لیا ہو، فلاں بات یہ نہ ہو گئی ہو، ارے میاں اس نے تو یہ کر لیا ہوگا۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے خدشات ذہن و دماغ کے اندر آنا یہ ایک طبیعی چیز ہے، اور ایسا عام طور سے معاشرے میں ہوتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ اس طرح سے بدگمان نہیں ہوتے تھے تو یہ باتیں کم تھیں، آج کے زمانے کے اندر تو چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ بہت مشکل ہے ایسے مواقع میں انسان کو اپنے آپ کا اپنا دامن بھی بچانا قاضی کے لیے، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، اپنی ذمہ داری کو نبھانا بڑا نازک کام ہے۔ اس کے مقابلے میں مصالحت کرا دینا آپس میں کہ تم دونوں آپس میں طے کرو، اس میں قاضی ثالث بن جائے اور دونوں کی بات آپس میں طے کر دے، جس پر وہ راضی ہو جائے اس کے مطابق فیصلہ کر دے، اس میں خیر ہوتی ہے، اور ان دونوں فریق آپس میں مطمئن رہتے ہیں کہ بھائی جتنا میں چاہ رہا تھا اتنی میری منشا پوری ہو گئی، اور چلو کہیں میں تھوڑا سا دب گیا، کہیں دوسرا فریق دب گیا۔ یہی ہوتا ہے عام طور سے کہ کچھ باتیں میری مان لی گئیں اور کچھ باتیں میں نے فریق دوم کی، فریق مخالف کی تسلیم کر لی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی جو صلح ہے اس کو بھی قرآن کریم کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور بہتر یہی ہے کہ آپس میں مسلمان اپنے معاملات کو، اپنے مقدمات کو صلح کے ذریعے سے حل کر لیں، صلح کے ذریعے سے ان کو تسلیم کر لیں۔ تو یہ کچھ چند باتیں اس قضیے سے متعلق تھی جو میں نے ضمنی طور پر عرض کر دی ہیں۔
جو ہے تفسیر مظہری اور دو چار جو کتب تفسیر ہیں ان کے اندر اس طرح کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں اور اس طرح کی تفصیلات اور اس طرح کی تشریح اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں جو ان آیات کے ضمن میں آتی ہیں. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.